یا اللہ یا کریم یا عظیم یا غفور یا شکور یا ودود۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن عصر کے بعد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک پیش آنے والی ہر بات بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا بڑی شیرین اور ہری بھری ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا ہے، لہذا وہ دیکھتا ہے کہ تم کس طرح عمل کرتے ہو۔ پس خبردار تم دنیا سے بچو، قیامت کے دن ہر عہد شکن کے لیے ایک نشان علامتی جھنڈا کھڑا کیا جائے گا جو دنیا میں اس کی عہد شکنی کے بقدر ہوگا، اور کوئی عہد شکنی امیر عام کی عہد شکنی سے زیادہ بری نہیں، چنانچہ اس کا نشان اس کی سرین کے قریب کھڑا کیا جائے گا تاکہ اس کی زیادہ فضیحت و رسوائی ہو۔ تم میں سے کسی کو لوگوں کی ہیبت اور خوف حق بات کہنے سے باز نہ رکھے جبکہ وہ حق بات سے واقف ہو۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جان لو انسان کو مختلف جماعتوں اور متضاد اقسام و مراتب پر پیدا کیا گیا ہے، لہذا بعض کو مومن پیدا کیا جاتا ہے اور ایمان کی حالت میں زندہ رہتے ہیں اور ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوتا ہے، بعض کو کافر پیدا کیا جاتا ہے اور کفر کی حالت میں زندہ رہتے ہیں اور کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہوتا ہے، بعض کو مومن پیدا کیا جاتا ہے اور ایمان کی حالت میں زندہ رہتے ہیں لیکن ان کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے، بعض کو کافر پیدا کیا جاتا ہے اور کفر کی حالت میں زندہ رہتے ہیں لیکن ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غضب و غصہ کی قسموں کو بھی ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بعض بہت جلد غضبناک ہو جاتے ہیں لیکن ان کا غصہ جلد ہی ختم ہو جاتا ہے، چنانچہ ان دونوں میں سے ایک دوسرے کا بدل بن جاتے ہیں، یعنی یہ شخص نہ اچھا ہے نہ برا۔ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں جن کو غصہ دیر میں آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے، چنانچہ ان دونوں میں سے ایک دوسرے کا بدل بن جاتا ہے، یعنی یہ شخص نہ اچھا ہے نہ برا۔ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جس کو غصہ دیر سے آتا ہے اور جلد ختم ہوتا ہے، اور بدترین شخص وہ ہے جس کو غصہ جلد آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم غصے سے بچو کیونکہ غصہ ابن آدم کے قلب پر ایک بھگتا ہوا انگارہ ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب کوئی شخص غضبناک ہوتا ہے تو اس کی گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، لہذا جو شخص غصے کا اثر محسوس کرے وہ فوراً پہلو پر لیٹ جائے اور زمین سے چمٹ جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض کا بھی ذکر کیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بعض آدمی قرض کی ادائیگی میں اچھے ہوتے ہیں لیکن اپنا قرض وصول کرنے میں سختی کرتے ہیں، چنانچہ اس کی دونوں خصلتوں سے ایک دوسرے کا بدل ہو جاتی ہیں
اور بعض آدمی قرض ادا کرنے میں تو برے ثابت ہوتے ہیں لیکن کسی سے اپنا قرض وصول کرنے میں اچھے ثابت ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس کی ان دونوں خصلتوں میں سے ایک دوسرے کا بدل ہو جاتی ہیں۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو کسی کا قرض ادا کرنے میں بھی اچھا ہو اور کسی سے اپنا قرض وصول کرنے میں بھی اچھا ہو۔ تم میں بدترین شخص وہ ہے جو قرض ادا کرنے میں بھی برا ہو اور کسی سے اپنا قرض وصول کرنے میں بھی برا ہو۔ سبحان اللہ۔